بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجليل الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال الحق سبحانه وتعالى محاكيا عن نبيه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ ذل جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا، جن میں 315 رسول تھے۔ کوئی پیغمبر نبی آئے یا رسول آئے، ہر دو مبارک ہستیوں کا مشن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ سب سے بڑا مشن جو انبیاء علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اپنی امت، اپنی قوم کے ہر فرد کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کیجیے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے وقف کیا، اپنوں کے ساتھ بھی بیگانوں کے ساتھ بھی اخلاق کی وہ مثال پیش کی۔ روئے زمین پر وہ چیزیں پڑھی تو جا سکتی ہیں، اس کی مزید پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 3 نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ یہ خیر خواہی اور ہمدردی ہے کیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت نے خیر خواہی اور ہمدردی کا اصول اور ضابطہ کیا دیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ، اگر تو آپ سچے ہمدرد اور خیر خواہ معاشرے کے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کون سی ایسی مبارک راہیں ہیں جن پہ چلتے ہوئے زندگی انسان گزارتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں خیر خواہ اور مسلمانوں کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ جرجانی بیان کرتے ہیں: الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد۔ خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہے، ہر وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کرو، اس کو اس کی طرف بلاؤ جس سے اس کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے، اور ہر چیز سے اسے روکو
اصول و ضابطے کے تحت جس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تحری قول او فعل ما فيه صلاح صاحب، ہر اس قول کی تلاش کرنا، ہر اس عمل کی تلاش کرنا اور پھر وہ قول و عمل اپنے بھائی مسلمان کے لیے پیش کرنا جس سے اس کی زندگی اور آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور کتنے ہی خوبصورت انداز سے چناؤ کیا سلف نے تیسری تاریخ میں اخلاص المحبت للغیر بإظہار ما فيه صلاح، دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کا اظہار اس انداز سے کرنا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ ذو جلال کا تقرب حاصل کرنے والا بن جائے۔ شریعت نے ہمدردی اور خیر خواہی کا جو اصول دیا ہے وہ قرآن مجید میں اللہ ذو جلال نے بیان کیا ہے کہ آپ خیر خواہی اور ہمدردی، تعاون، نصرت، تائید صرف نیکی میں کریں، صرف تقوی کی بنیاد پہ کریں۔ جہاں برائی ہو، جہاں زیادتی ہو، وہاں تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وتعاونوا على البر والتقوى۔ اصول یہ ہے کہ آپ نیکی، تقوی اس کے معاملے میں زیادتی جہاں ہو رہی ہے، جہاں برائی ہو رہی ہے، اس کے معامل زندگی میں یہ تو جاہلیت کا ایک اصول تھا، یہ تو مشرکین مکہ کا ایک عادت کا پہلو تھا کہ وہ اپنے اور بیگانے میں فرق کرتے تھے۔ ان کا رشتہ دار، ان کا دوست، ان سے تعلق رکھنے والا صحیح کرتا یا غلط کرتا وہ کہتے صحیح ہے۔ مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی، مومن اصول و ضابطے پہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے کہ محبت آپ کے اندر عاطفی نہیں ہونی چاہیے، وجدانی ہونی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت دو طرح کی ہے، عاطفی محبت، اس کو آپ خودی محبت کہتے ہیں، تو جانور بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ تو درندے بھی کرتے ہیں۔ وجدانی محبت خالص اللہ کی رضا پہ جو قائم ہوتی ہے، یہ محبت انسان کی دنیا میں ہے، یہ آخرت تک باقی رہے گی۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ساری دوستیاں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، لیکن تقوی کی بنیاد پہ، للہیت کی بنیاد پہ جو تعلق استوار ہوتے ہیں، یہ دنیا میں تو ہے ہی ہے،
کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی اکٹھے ہوں گے اور اللہ کی جنت میں بھی اکٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم. اللہ کی پیارے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ قال فردده عن ظلمه، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ کسی آزمائش اور عذاب میں نہ پھنسے. غلط آدمی کا ہاتھ پکڑنا اخلاق کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، اس کی مدد ہے. مت سوچئے کہ جاتا ہے جہاں چلا جائے، کیوں چلا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی نہیں چاہا یہودی بچہ ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے، اس کو اسلام کی دعوت دی ہے. یہ خیر بات ہے. آپ کا من یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے چلے؟ انبیاء کے لیے مشن تو نہیں. انبیاء کا مشن تھا کہ جہنم سے لوگ آزاد ہو جائیں. اسی لیے تو امام غزالی کہا کرتے تھے کہ جس بندے کا یہ شوق بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر ہی بنانا ہے، اس کے شوق اور ابلیس کے شوق میں تو کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید کی پھر وہ آیت پڑھا کرتا اِذْ قَالَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا اصول دیا ہے. آپ تقوی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ تعاون کریں، برائی اور زیادتی کے معامل نہ بنے. وہاں تمہیں ان کو برائی سے ہٹانا ہوگا، وہاں زیادتی سے دور کرنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے آئے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر دیا. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے، فرمایا میں ایک شرط لگاؤں گا، وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ ہاتھ آگے بڑھائے اور کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں زندگی کے آخری رمق تک نماز اور زکوٰۃ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں اس بات پہ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کو اپنی زندگی کا شعار بنا. بیٹھ کر اللہ تعالیٰ دعوے تو سنتے ہیں لیکن دعوے کی اللہ دلیل بھی لیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا. اِذْ قَالَ لَهُ
گردن جھکاتا ہوں. قال اسلمت رب العالمین. اللہ نے گردن جھکا. اللہ نے اس کی دلیل مانگی. اچھی باتیں تو دیواروں میں بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا ایک رویہ بن جائے. عمل ہی تو ہے. کھلاڑی کا کھیل اس وقت محظوظ کرتا ہے تماشائیوں کو جب وہ اچھا کھیلتا ہے، وغیرہ میدان میں جائے واپس آ جائے تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. عمل جب تک نہیں ہے دعوے کی کوئی ایسی. اللہ نے کیسے عمل اور دعوے کی دلیل پر طلب کی؟ خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. باپ بھی تیار ہو گیا اور بیٹا بھی تیار ہو گیا. وعدہ کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس کا نقشہ کھینچ دیا. فلما اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کاٹنے کی صلاحیت کو چھری سے سلب کر لیا جب تک کہ جنت سے ایک جانور نیچے لٹا نہیں دیا اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو بھی جاری کیا. اللہ کی فیصلہ. لیکن بات یہاں سمجھنے والی ہے. خواب تو باپ کو آئی، انہوں نے شیئر کس سے کی؟ بیٹے سے. خواب تو یوسف بیٹے کو آئی، لیکن میں شیئر کس سے؟ آج باپ بھی فیس بک پہ اپنی خواب شیئر کرتا ہے، بیٹا بھی اپنی خواب فیس بک پہ شیئر کرتا ہے. نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹے کی آج کل خوابیں کیا ہیں، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ میرے باپ کی خوابیں کیا. پھر کہتے ہیں میری بات نہیں مانتا، پتہ نہیں آج کل کرتا کیا ہے، پتہ تو کرو نا کیا کر رہا ہے. اب تو پتہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی، ان کی زندگی کے ایسا موڑ آ گیا جہاں انہیں اس دلیل کا، اس دعوے کا ثبوت دینا پڑا. غلام کو بھیجا گھوڑا لینے کے لیے. غلام 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید کے لے آیا. جب اس کو ادائیگی کرنی تھی گھوڑا دیکھا بہت نفیس تھا. سمجھ گیا جریر بن عبداللہ البجلی لگتا ہے میرا بھائی کسی مصیبت کا شکار ہے. اتنا نفیس گھوڑا پونے پونے میں بیچ رہے، لگتا ہے کسی بوجھ میں، کسی بوجھ تلے آ گیا ہے میرا بھائی. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا گھوڑا کتنا قیمتی ہے. اس کو بلا کے کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم. میرے غلام نے جو 300 درہم کا گھوڑا خریدا ہے مجھے 400 درہم کا بیچو گے؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 400 درہم دے دو. قال أتبيعه ب500 درہم. اچھا یہ بتاؤ مجھے 500 کا بیچو گے؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. چاہو تو 500 دے دو. فلم يزل يزيده 100 فمئة حتى بلغ 800 درہم. ایک 100 درہم بڑھاتے رہے. 300 درہم میں خریدا ہوا گھوڑا غلام کے ہاتھوں خود 800 درہم دے کے وہ گھوڑا خرید دیا. لوگوں نے کیا کہا؟ غلام ہی عقل مند ہو. یہی کہنا تھا. کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں
اپنے وعدوں کی وفا کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر زندگی کی آخری سانس تک میں خیر خواہی نہیں چھوڑوں. میں اپنے بھائی کی اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ اب بیچارہ وہ پھنس گیا ہے تو میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کا خروج لگ گیا ہے, اب اس کی قیمت 5000 ریال ہے, تو میں کہوں مجھے 800 میں مل جائے. وہ یہ خواہش مومن نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے کہ اس نے بھی اپنے ملک جانا ہے, وہاں کیا کرے گا, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج اس خیرخواہی اور ہمدردی کی امت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا بیننا رجل يمشي بطريق إذ وجد حسن شوك فأخاه فشكر الله له وفي رواية أخرى فغفر له حتى أدخل الجنة. ایک شخص راستے میں جا رہا تھا, اسے کانٹے نظر آئے, اس نے کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کر دیا. کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, دکھ نہ ہو. رب تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اور ہمدردی اتنی پسند آئی, اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں خوشی سے خوش رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیسے جنت میں آیا؟ جبریل نے جواب دیا بشجرۃ قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. راستے میں ایک درخت تھا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا. اس نے کلہاڑا پکڑا, اس کو اچھل اچھل کے کاٹنے لگ گیا. ادھر درخت کٹ گیا, راستہ صاف ہو گیا. ادھر اللہ کو ادا اتنے پیاری آئی, اس کی روح قبض کروائی اور اچھلتے اچھلتے اس کو جنت میں لا کھڑا. اللہ عز و جلال ہم سب کو سچا خیر خواہ اور ہمدرد بنائے. آخری نقطہ, کون ہے جو سچا خیر خواہ اور ہمدرد بننا چاہتا ہے؟ اس کی خدمت میں چند راہیں میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے خوبصورت راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے, اگر خیر خواہ بننا چاہتے ہو, ہمدرد بننا چاہتے ہو, تو کیا کرو؟ کن مفتاحا للخیر مغلاقا للشر. خیر کی چابی بنو, برائی کا تالا بنو. خیر کی چابی سے مراد کیا ہے؟ جہاں بھی دیکھی خیر اور دین کی بات ہو رہی ہو, آگے بڑھیے, اچھا مشورہ دیجیے, اچھی رائے پیش کیجیے, پلاننگ میں شریک ہو جائیے, وقت دیجیے, صلاحیتیں استعمال کیجیے, مال لگائیے, دعائیں کیجیے, کسی طریقے سے خیر معاشرے میں آ جائے. یہ چمکتے اور روشن چہرے جو آج اس مسجد میں تشریف فرما ہے, وہ کتنا مبارک انسان ہوگا جس نے پہلے دن بات کی ہوگی سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے, پھر 2 بیٹھے ہوں گے, پھر 6-8 کی کمیٹی بنی ہوگی, سب بیٹھنے والے اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے. جو بھی نیکی کی بات سن کے یہ عمل کریں گے ان کو پورا اجر ملے گا. لیکن من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, ان سب کے برابر اس انسان کو اجر ملے گا, اس کمیٹی کو اجر ملے گا جو بہانہ بنی, جنہوں نے کوشش کی, جن نے انہیں کیا آپ تک پہنچائی, خیر کی چابی بنی. اور برائی کا تالا, کہیں بھی برائی نظر آئے فوراً پہنچیے. بھائی ایسا نہیں کرتے, یہ جائز نہیں ہے. دوسروں کو بلائیے, دعا کیجیے, صلاحیتیں خرچ کیجیے, مال خرچ کیجیے. برائی جب زیادہ ہو جائے, ادھر کیسے خباث, جب زیادہ خباثت عام ہو جائے دنیا میں, تو یاد رکھنا پھر برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی عذاب کا لقمہ بن جاتے ہیں. زلزلہ, گائے بھینس کا کیا بنا ہے, چڑیا کا کیا بنا ہے, لیکن وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں.
کبھی کبھی سمندر میں بھی آگ لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. ہلاکت سے شر بہت قریب آ گئی ہے. اللہ کے رسول اَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ, نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہے پھر انہیں ہلاک کیا جائے گا. قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ, جب خباثت عام ہو جائے تو پھر نیک لوگ بھی اللہ ذو جلال کی آزمائش اور عذاب کا شکار ہو گئے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ خزائن الخیر وخزائن الشر. اللہ کے ہاں خیر کے خزانے بھی ہیں اور شر کے خزانے بھی ہیں. مفاتیحها الرجال, اللہ نے خیر کی چابیاں بھی لوگوں کو بنایا ہے, شر کی چابیاں بھی لوگوں کو بنایا ہے. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير بإغلاقا للشر, وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر بإغلاقا للخير. خوش نصیب ہے, سعادت مند ہے, خوش بخت ہے, بختور ہے وہ انسان جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا, جس کو اللہ ذو جلال نے برائی کا تالا بنایا. اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو خیر کی رکاوٹ بنتا ہے, تالا بنتا ہے, برائی کی چابی بنتا ہے, برائی کو پروموٹ کرتا ہے. توبہ سعادت کے معنی میں بھی ہے, اور توبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے. ان فی الجنۃ لشجرۃ, جنت میں ایسا درخت یسیر الراکب السریع المضمر فی ظلها 100 عام لا يقطعها. ایک گھوڑا تیز رو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑتا رہے تو اللہ نے جنت میں توبہ درخت ایسا لگایا ہے 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. جو خیر کی چابی بنتا ہے اللہ جنت میں اتنی جگہوں سے مالک بنا دے. ویسے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ویسے بھی ایسے علاقے میں بیٹھے جہاں قابل لوگ آتے ہیں, ایسے 120 کلومیٹر کی رفتار پہ 100 سال گھوڑا دوڑے تو کتنے کلومیٹر طے ہوں گے؟ میری طرح سارے ریاضی میں کمزوری ہے. کتنا طے کرے؟ 1,10,000. صرف 1,00,000. اللہ اکبر. آپ کو تو البیرونی کی پرانی صرف چرا کے رہنی چاہیے. اس نے میتھ میں 150 کتابیں اکیلے نے لکھی تھی البیرونی میں. اور حدیث کے الفاظ پھر سنیے. آپ نے دنیا میں ٹیکسٹائل کا تطور بھی دیکھا ہوگا, امبرائڈری کی مشینیں بھی دیکھی ہوں گی. میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں یقین جانے اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ حدیث سے کہتی ہے کہ پہلے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ ہوں گے جن کے چہرے چوتھی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. مع كل واحد 70,000, ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. تو 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں, 4,90,00,000,000 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آخرا بعضهم بعضا, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. دروازہ کتنا بڑا ہوگا. اگر یہ پہلے جنتی ہیں, سارے جنتی چلے جائیں گے تو جنت کتنی بڑی ہوگی, اور ان جنتوں کی تعداد کتنی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
وثلاث حسيات من حسيات مثال دینا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ 3 چلو بھر کے بھی بغیر حساب کے لوگوں کو جنت میں ڈال دے. جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی. جنت پھر بھی خالی رہے گی. ثم ينشئ الله خلقا آخر. پھر جنت کو بھرنے کے لیے اللہ وہاں نئی مخلوق پیدا کرے گی. اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے ہیں مردوں کے لیے تو برے، عورتوں کے لیے سوال، ان کے لیے کیا، اور جن کی شادی ہوئی نہیں ان کو کیا ملے گا؟ ثم ينشئ الله خلقا آخر. جس کا کوئی بھی جوڑا نہیں بن رہا ہوگا، رب تعالیٰ جو نئی مخلوق جنت میں پیدا کریں گے، جوڑے بنائیں گے. کسی کو رب تعالیٰ محروم نہیں کرے. لیکن میرا مقصود یہ ہے کہ کتنے جنتی ہوں گے. آج دنیا کی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جو 1 منٹ کے اندر 1000 سلا ہوا سوٹ نکال دے. سیاب اہل الجنہ، سیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طوبہ کا درخت اتنا بڑا ہے، اس کی ٹہنیوں، اس کے پتوں سے تمام جنتیوں کا لباس نکلا ہے. اللہ عز جلال نے اتنا بڑا درخت اور اتنی بڑی جنت کا مالک اس کو بنانا ہے جو خیر کی چابی ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو خیر کی رکاوٹ بنتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. وہ جہاں بھی خیر کے کام ہو چھوڑو یار. اور یہ مولوی تو کہتے ہی ہوتے ہیں تہجد پڑھو، نماز پڑھو. لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں کہ ابھی سجدے ختم نہیں ہوئے. بیچاروں کو کیا پتا کہ سجدوں سے کیا ملتا ہے. ہمیشہ انسان اس کی بات کرتا ہے جس سے اس کو لذت ملتی ہے. یہ اس چاند پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. نہ جانے وہ یوریا گینگرین نے کیا کہانی گھڑ کے ان کو سنا دی، گئی ہے کہ نہیں گئی. لیکن ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ایک اشارہ کیا تھا اور اسی چاند کے 2 ٹکڑے تھے. ہلاکت ہے جو خیر کی رکاوٹ ہے. پر اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کافر 40 سال کے بعد جہنم کی جس وادی میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں. کس کے لیے ہے؟ جو خیر کو روکتا ہے، جو برائی کو پرموٹ کرتا ہے. اللہ جلال ہمیں خیر کو عام کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 راہوں کا تذکرہ اور خیر خواہ بننا ہے، ہمدرد بننا ہے تو ان راہوں کو اختیار کیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس احب الی اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر، مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ قال انفعهم للناس. جو لوگوں کو جتنا زیادہ نفع دیتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا ہے. کسی نے سوال کیا تھا من اسعد الناس، دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جواب دینے والے نے کیا ہی خوب جواب دیا، من اسعد الناس، جو جتنا لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے اتنا وہ خوش نصیب. قیل ومن اسعد الناس، لوگوں کو خوشیاں کون زیادہ دیتا ہے؟ قال من اسعد الناس، جو جتنا بڑا خوش نصیب ہے اتنی ہی لوگوں کے دامن کو خوشیوں سے لبریز کرتا ہے. فاقد الشیء لا یعطی، اس کی جیب خالی ہوتی ہے اور لوگوں کی جیب بھرانی ہے. ہمیشہ وہی کچھ دیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، اور
اور یہاں ایک دعا بھی کیجئے کہ ہونے کے باوجود جو روتا ہے اللہ اپنے لوگوں میں شامل ہے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ. حدیث کے الفاظ ہیں دنیا میں بخل سے بڑی بیماری آئی کوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے تاجر، آج کی منڈی میں صف اول کے تاجر، ایک شخص کے ساتھ ہے کہ آج دیکھیں عمرے میں دعا کیا کرتے ہیں، پہلا شکر، دوسرا، تیسرا. ان کی دعا جو سنی وہ کیا تھی؟ رب قنی شح نفسی، یا اللہ میرے نفس کی بخیلی سے مجھے بچا دے. ساتھی کہتے ہیں ابھی آپ بخیل، کروڑوں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابھی آپ بخیل ہیں. کہتے ہیں رب قنی شح نفسی، یا اللہ میرے نفس کی بخیلی سے مجھے بچا. سلف صالحین یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کسی بخیل کے ساتھ نہ نکالنا. کسی نے پوچھا اتنی بڑی کڑی شرط؟ کہتے حدیث ہے لا يدخل الجنت بخیل، جنت میں بخیل نہیں جائے گا تو میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں. ای الناس احب الى اللہ، کون ہے اللہ کا سب سے بڑا محبوب؟ قال انفعهم للناس، جو جتنا لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں پیارا ہے. وَأَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اعمال تو بہت ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سرور، سرور تدخلہ علی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر، کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے. افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، سب سے افضل عمل بھی یہ ہے، سب سے محبوب عمل بھی یہ ہے کسی کو خوش کرے. کیسے خوش ہوگا؟ حدیث کے آگے اس کی وضاحت کی ہے. اشبعت جوعت، بھوکا ہے کھانا کھلا دو. کسوت عورت، لباس نہیں ہے اسے لباس پہنا. قضیت حاجت، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر. سرور تدخلہ علی قلب مسلم. آج سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے تلاش کر کے لائے. جب وہ گھر سے نکلتے تو خوشبو ہاتھ پہ لگا کے نکلتے. یہ کیا؟ کہتے جب میں مسافہ کروں گا تو حدیث کہتی ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہاتھ میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. الا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر، اس طرح دونوں کے گناہ زمین پہ گر جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں. جب مصافحہ کروں گا گناہ معاف ہوں گے. جب اس کو خوشبو آئے گی، اس کے دل میں خوشی آئے گی، میں اللہ کو پیارا نہیں بنوں. آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ درہم و دینار بھی دے دی، خوشبو لگا دی. مومنوں کی ماں یہ کیا؟ کہتی ہے ایک درہم کا صدقہ، ایک دینار کا صدقہ، جب خوشی اس کو ملے گی تو میں اللہ کی محبوبی بن جاؤں. اس کو خوشبو آئے، خوشیاں تقسیم کرنا سیکھیں. بخیل نہ بنیں، سیلفش نہ بنیں، خود غرضی چھوڑ دیجیے. مت سوچئے کہ مجھے خوش ہونا ہے. خوشیاں بانٹنا اپنی زندگی کا شعار بنائیں. سب سے بڑی خوشی یہ ہے خود جنت کی تلاش میں ہو تو کائنات کے ہر فرد کی جنت کی فکر کیجیے. کوئی آپ کے منہج کا ہے، کوئی آپ کے منہج کا نہیں ہے، خیر خواہی، ہمدردی، بدعتی ہے، دعوت دیجیے احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے، پیار سے. کافر بھی ہے، اسلام کی سپریمیسی ثابت کیجیے کہ ہم ڈیڈیکیٹ لوگ ہیں، ہمارا نیت
اس میں کلیئرٹی ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہیں, ہمارا منہج کتاب و سنت ہے. اس کی سمجھ میں آئے یہ کسی ٹھوس دلائل پہ کھڑے ہونے والی قوم ہے جو کمپرومائز نہیں کرتی, اصول کو نہیں توڑتی, لیکن اصول بھی وہ جو اللہ کے رسول نے عطا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کی روشنی میں اپنی دعوت کو آگے بڑھایا. آج میں آپ سے بھی گزارش کروں, یا اٹھ کے, ہو سکتا ہے آپ کا لیول تو بہت اونچا ہو گیا کہ آج کل دیکھتے ہیں تدابر قوم میں لوگوں کو سلام زیادہ کرتے ہیں. آپ ان کو کال کر کے چیک کیجئے گا جن کو 2-3 مہینے ہو گئے آپ نے کبھی بات نہیں کی, گنتی کے 1 سے 2 ریال لگے, ساری رات خوش ہوگا کہ مجھے اس نے کال کی. ادھر اس کے دل میں خوشی جائے گی, ادھر آپ اللہ کے محبوب بنے. کتنے رشتے دار ہیں کہ 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 مہینے کبھی ہم نے بات نہیں کی. کال کیجیے, دعاؤں کیجیے, دعائیں دیجیے, خوشیاں بانٹیے. یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا, نکلو کبھی باہر. اگر اپنے ملک میں جاؤ وہاں بھی کرو, چند لباس لو, گاڑی میں رکھو. یہ لمبی لمبی گاڑیاں قبر میں نہیں جانے, یہ لمبی لمبی بیلنس شیٹیں قبر میں نہیں جانی. 2 ہی برائیاں ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے مال کی, کبھی مال کا تمہ اس کے دل میں نہیں آئے گا. 10 ارب کبھی آپ مالک ہیں, 1 ریال بھی آپ قبر میں نہیں ہوگی کہ لے کے جائیں. ہو سکتا ہے کوئی درجی آپ کا کوئی بیلی ہو تو لگا ہی دیجیے, لگائے گا. 10 ارب چھوڑ کے آپ دنیا سے جائیں گے, اڑائے گی آپ کی اولاد اور وارث, حساب آپ کو دینا. یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی انسان جوڑ کے رکھنے کو کبھی بھی مقدم نہ کرے. وہ چاہے گا کہ جتنا بھی میں اللہ کی راہ میں دے دوں اتنا ہی کروں, لیکن یہ کرتا وہ ہے جس کو یقین ہوتا ہے. یزید بن مہران بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے ماموں کو دیکھتے تو وہ ہر وقت تقسیم ہی کرتے رہتے. راجہ پوچھتا ہے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے کرتا؟ کہا جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دیتا ہے. کہتے اچھا, گھر گئے 2-3 دینار جوڑے سے لا کے تقسیم کرتے. 1 دن 2 دن 3 دن, کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں, اللہ آزمانے کی چیز تھی, اس لیے یقین کرتے. صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل. اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے تو زہد اور یقین کی وجہ سے, اور آخری ہلاک ہو کے تو کیوں لمبی امیدیں اور طمع اور لالچ کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے ہلاک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم, خوشیاں تقسیم کرنے والا یہ معاشرے کا سچا خلیفہ ہے, ہمدرد ہے. او تکشف عنہ کربا, کسی کی تکلیف کو دور, کوئی بیمار ہے, دیائے غیر میں ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, دوائی لا کے دے, راستے کا پتہ نہیں, رکیے میرے محترم آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نبینا ہے, آگے بڑھ کے ہاتھ مانگے, محترم آپ کہاں جانا چاہیں گے, میں آپ کو پہنچا دوں. کوئی پریشان ہے, آپ کا چہرہ آج مرجھایا ہوا ہے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. یہ وہ رویے ہیں جن رویوں سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں, جن رویوں سے قومیں بلند ہوتی ہیں. تکشف عنہ کربا واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون اخیہ. جب آپ کسی مسلمان کی مدد میں لگے ہوتے ہیں, جب تک مدد کرتے رہتے ہیں رب تعالیٰ آپ کی مدد میں ہے. تکشف عنہ کربا تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کا قرض اتاریے.
ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. چاہتے ہو قیامت کے دن ہولناکیوں سے بچ جاؤ، تنگ دستی کا دور کر دو، مقروض کا قرض اتار دو. من محا عن غریمه او عفا عنه، جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا قرض اتار دیتا ہے، كان في ظل العرش يوم القيامة، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے. قرض دیا ہے، مہلت دیجیے، سپیس دیجیے، نہیں اس کے وقت پہ بند پڑا، تجاوز کیجیے. اس میں آتا ہے ایک شخص کو لایا گیا، صحیح بخاری کی لمبی روایت، اس کی کوئی نیکی نہیں تھی. فرشتوں نے کہا یہ صرف قرض دے کے ڈھیل دیا گیا. اس کو بلایا، اچھا ایسا تم کیوں کرتے تھے؟ وہ غلام کو کہتا تھا تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، اس کو ڈھیل دے دو، ہو سکتا ہے قیامت کو اللہ بھی ہمیں ڈھیل دے دے. اچھا میرے بندے آپ ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ اللہ مجھے ترس آتا تھا، میرے بندے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، جاؤ اسی نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا خیر خبر. مت لوگوں کا خون چوسیے، لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، لالچ اور کمی سے جان چھڑائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تفرض عنه جوعا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے. ریاست مدینہ جب بنی تھی تو ریاست مدینہ کا سب سے پہلا آرڈیننس جاری ہوا تھا، وہ یہ تھا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، وصلوا الارحام، لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنة بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آرڈر پاس ہو رہے تھے ایما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے بدلے سے جنت کے کھانے عطا کرے. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَى مُسْلِمًا عَلَى عُرْيٍ، یہ مسلمان کسی مسلمان کو لباس دیتا ہے، اللہ عز و جلال كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کی سبز خلاق فاخرہ پہنائیں گے. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، کوئی مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اللہ جنت کی پاکیزہ شراب رحیق المختوم اسے عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا نے سوال کیا دلنی علی عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جہنم سے بچ جاؤ جنت میں چلا جائے. قال اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلایا کرو. فإن لم تطق ذلك، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا کرو، وانهى عن المنکر، برائی سے منع کیا کرو. فإن لم تطق ذلك، اتنی بھی صلاحیت نہیں، فكف لسانك إلا عن خير، اپنی زبان کو مرکل گفتگو سے بچا لو، اس کی حفاظت کر لو، جنت اللہ تمہیں عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لامرأة مومسة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا. کیسے بخش دیا گیا؟ اس نے دیکھا ہے کتے کو جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو گیلی زمین پہ لگا رہا ہے، کہتا ہے یقتل بالعطش، قریب ہے کہ پیاز اسے ہلاک کر دے. اس نے موزہ اتارا، فأوثقت بخمارها، دوپٹے سے باندھا، کنویں سے پانی لیا، کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کیا. دیانتداری سے بتائیے
ریالوں کو بچانے والوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو کسی رشتے کی قدر نہیں سمجھتے، کسی مسلمان کی عظمت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میرا 1 یا 2 ریال خرچ ہو جائے گا۔ دیانت داری سے بتائیے، آپ کی جیبیں خالی ہیں، اگر آپ سادہ گلاس آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے ملیں، کھلے چہرے سے ملیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، مصافحہ کریں اور صرف اتنا کہہ دیں میرے محترم کیسے آنا ہوا، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، سادہ پانی پیش کر دیں، اشرف المخلوقات انسان ہے، آپ کی بھی بخشش ہوگی کہ نہیں؟ کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی جو بدکار تھی، آپ جیسے نیک لوگ جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اگر صرف پانی ہی پیش کر دیں تو بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آئیے سچے خیر خواہ ہمدرد کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر 5ویں بات بتائی ہے، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو حدیث کی عبارت ہے میں سوال کروں، اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اللہ کی سنت 30 دن کی ہے، 1 رات کا اعتکاف جائز نہیں جائز؟ بولے 2 فتوی آمین طلب العلماء على جائز۔ کس مہینے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ شعبان میں یا شوال میں؟ رمضان میں۔ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب؟ 1000 سے افضل زیادہ۔ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں اس میں غیرت قدر بھی آتی ہے۔ 1 رات کا ثواب کتنی راتوں کے برابر؟ 1000 مہینے سے افضل، یعنی 83 سال 4 مہینے، مینس کہ 93 سال 4 مہینے عمر ہو جتنی نماز اور عبادت کرے گا۔ اگر 1 مہینے کی اعتکاف ہو، کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اعتکاف بھی مسجد نبوی میں ہو، دنیا کا کوئی عمل اس سفر کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ مجھے اللہ کو توفیق سے نوازے۔ الساعی علی الارملہ والمسکین كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر۔ مسکین اور بے وگان کے لیے کوشش کرنے والے، مال دینے والے کی بات نہیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ کوشش، آپ اپنے روم میں بیٹھے اے سی لگایا ہوا، موبائل نکالیے، ٹیکسٹ میسج کیجیے، میل کیجیے، ٹویٹ کیجیے، واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے، کال کیجیے، خط لکھ دیجیے، کسی کو پیغام بھجوائیے، فلاں مسکین ہے اس کی مدد کرنی، فلاں عورت نیک ہے، بچوں کی تربیت اس کے قدموں پہ آن پڑے، اس کا خان فوت ہو گیا ہے، اس طرح سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں، یہی کام کیجیے، آپ کو اجر اتنا ملے گا جتنا آپ کافر اسلام میں کھڑے ہو کے جہاد میں۔ بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، اتنا اجر ملے گا کہ آپ نے پوری زندگی تہجد پڑھی کوئی ناغہ نہیں کیا، پوری زندگی روزہ رکھا ہے کوئی ناغہ نہیں کیا۔ اللہ سے جلال سے دعا ہے یہ خیر خواہی کی راہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، لیکن ساری کی ساری خواہشوں کو پورا کرتے وقت 2 اصول نہ چھوڑیے گا۔ پہلا اصول وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً
کھلاتی ہے کسی کو کھانا. اللہ والوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے وہ تھینکس کے الفاظ کے بھی روادار نہیں ہوتے. کوئی ان کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتے. سیدہ عائشہ نے کھانا دیا تھا ایک مانگنے والے کو، تو اس نے جاتے جاتے اتنا ہی کہا تھا جزاک اللہ خیرا، اے مومنوں کی ماں اللہ تجھے جزائے خیر دے. تو مومنوں کی ماں نے کہا تھا غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف فرمائے. پوچھا مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا؟ آپ نے غفر اللہ لک کہا میں نے کھانا اس لیے دیا تھا کہ یہ کھانا اپنے رب سے جنت میں لوں. اس نے جزاک اللہ کہہ دیا ہے. من قال لأخيه جزاک اللہ فقد ابلغ فی السنہ. مجھے خوف لاحق ہوا ہے، تعریف تو یہاں ہی ہوگی کہ ہاں جنت کے محروم نہ کر دی جائے. آج اگر وہ نیکی کا کام کرتا ہے اس کی تعریف نہ کرے دوبارہ نیکی کے لیے تیار نہیں ہو. اور تعجب کی بات ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں دینی زکوٰۃ ہوتی ہے ساتھ یہ تاکید کرتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کس چیز کے مطالبہ کر رہے ہو؟ تم تو فرض ادا کر رہے ہو، تم تو اپنا حق ادا کر رہے ہو. دعا اس سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے. تم نے زکوٰۃ دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رکن کہا ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے دوسرا اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی سفارش کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو شیرینی ملتی ہے، مٹھائی ملتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے. ہدیہ سمجھ کے ہدیہ ملتا ہے. یہ ہدیہ لینا بھی سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہونا ہے. آج کون سا آفس میں گزرا؟ کام کرنا حق ہے لیکن کام جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو رشوت نہیں دیں. اور خود لوگ کہتے ہیں میری مٹھائی. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر جب سے خیر خواہی ختم ہوئی ہے مصائب آ گئے ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے دعا کیجئے میں نے مکان بنانا تھا تو پاس نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیا پرابلم؟ کہتے بس جی پیسے مانگتے ہیں. میں نے کہا چلو اللہ آسانی فرمائیں. کہتے نہیں بس اب تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، اجازت ہی نہیں. اب مجھے فائل بھی نہیں بنانی پڑے گی. میں تو بہت ٹربل میں آ گیا. ایک ہفتے کے بعد آیا کہتا جی اجازت مل گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بس جی 1 ملین دیا ہے. میں نے کہا فائل کا کیا کیا؟ کہتے انہوں نے وہ جو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا نا اس کے آگے ای ڈال دیا ہے، نوٹ ڈیش ڈال کے الاؤڈ. کیسے کام بلند ہوگی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کھجوروں کا حساب کرنے گئے تھے جو یہودیوں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی. انہوں نے رشوت لگانا چاہیے. کہا انتم عندی کالقردۃ والخنازیر، تم میرے نزدیک بندر و خنزیر ہو، مجھے خریدنا چاہتے ہو. تم جانتے ہو میں کس ہستی کے پاس سے آیا ہوں؟ اس وقت یہودیوں نے کہا تھا بِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہی وہ عدل ہے، یہی وہ انصاف اور نظام ہے جس پہ اللہ نے پوری کائنات کا نظام قائم کیا. اللہ سے چلا سے دعا ہے اللہ یہ بہت دیر کی بیٹھے ہیں تیرے پیارے بندے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ دے، ان کو ایمان والی، صحت والی، خوشی والی، لمبی زندگی عطا فرما. مولا کریم کو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما. اللہ ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمکن بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نہیں بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاری بنا.
بے اولاد ہیں جن چھوڑ کے الہ العالمین یہ ساری دعائیں سننے والوں کی حق میں بھی قبول فرما. جس طرح تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنے والدین اولادوں اپنے تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں, پائلٹ کے لیے دعا کرتے, حالانکہ وہ اگر سو جائے تو کون پہنچے. اللہ اس پیارے پروگرام کے انتظام میں انصرام کرنے والے ذمہ داران کو بھی کروڑا برکتوں سے ان کے لیے دوش آخرت بنا, میزان حسنات میں شامل فرما. العالمین اس مملکت کی حفاظت فرما, اس مملکت کی عقائد کی حفاظت فرما, اللہ اس کی قیادت کی حفاظت فرما. العالمین اس ملک کو خیر و سلامتی کا ملک بنا. یہ دنیا کا مرکز ہے اللہ, جب تک تیرا فیصلہ ہے قیامت نہیں آتی, اس کی جو ہے وہ مرکزیت کو قائم رکھنا, دشمن کو نیست و نابود فرما. اللہ ہم سب کو اسی منہج پہ زندہ رکھ جو منہج محمد کریم چھوڑ کے گئے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یا اللہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا حتی یرد علی الحوض, یہ کتاب بھی اور سنت بھی حوض کوثر پہ آئے گی اور اس کی چکھنے والے بھی آئیں گے. اللہ ہمیں حوض کوثر پہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جمع فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.